السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ایماندار لکڑہارا اور اس کی چالاک بیوی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب گاؤں چھوٹے اور سادہ ہوتے تھے، ایک ایسے ہی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر اپنی ایمانداری کی وجہ سے سب کے دلوں میں جگہ رکھتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے، اگر دنیا میں سچائی دیکھنی ہو تو اس لکڑہارے کو دیکھو۔ لکڑہارا صبح سویرے کلہاڑی اٹھاتا اور جنگل کا رخ کرتا، دن بھر محنت کرتا اور شام کو لکڑیاں بیچ کر تھوڑا سا اناج لے کر گھر آتا۔ اس کا دل صاف تھا مگر قسمت تنگ دستی سے بھری ہوئی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی بالکل مختلف مزاج کی تھی۔ وہ ہر وقت شکایت کرتی، یہ غربت کب ختم ہوگی؟ تمہاری ایمانداری نے ہمیں بھوکا رکھا ہوا ہے۔ لکڑہارا ہمیشہ نرمی سے کہتا، بیوی، حلال روزی ہی اصل دولت ہے۔ لیکن عورت کے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن لکڑہارا جنگل کے کنارے ایک دریا کے پاس لکڑیاں کاٹنے لگا۔ دریا پر سکون تھا مگر اس کی لہروں میں ایک عجیب سا جادو چھپا ہوا تھا۔ اچانک لکڑہارے کا ہاتھ پھسلا اور کلہاڑی پانی میں جا گری۔ ہائے میری کلہاڑی! وہ چیختا اور کنارے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پانی میں مل رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد دریا کا پانی چمکنے لگا، روشنی بڑھتی گئی اور پانی سے ایک پری نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری چمکدار عصا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے پوچھا، اے لکڑہارے، کیوں روتے ہو؟ لکڑہارا لرزتی آواز میں بولا، میری کلہاڑی گر گئی ہے، یہی میرا روزگار تھا۔ پری نے کہا، غم نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ پانی میں غوطہ لگا کر سنہری کلہاڑی لے کر نکلی۔ یہ لو، کیا یہ تمہاری ہے؟ لکڑہارا نے سچائی سے کہا، نہیں، یہ میری نہیں، میری کلہاڑی پرانی لوہے کی تھی۔ پری نے مسکرا کر دوبارہ غوطہ لگایا۔ اس بار وہ چاندی کی کلہاڑی لے کر نکلی۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ لکڑہارا پھر بولا، نہیں، یہ بھی نہیں، میری کلہاڑی عام سی تھی۔ آخر کار پری نے تیسری بار غوطہ لگایا اور ایک زنگ لگی پرانی کلہاڑی نکالی۔ لکڑہارے کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی، ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے۔ پری اس کی سچائی سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، تمہاری ایمانداری کے نام میں یہ تینوں کلہاڑیاں بھی تمہاری ہیں۔ لکڑہارا شکر گزار ہو کر واپس آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوی نے تینوں کلہاڑیاں دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، یہ سب کہاں سے آئی؟ لکڑہارے نے ساری حقیقت بیان کی۔ بیوی کی آنکھوں میں لالچ جھلکنے لگی، اگر تمہیں یہ نام ملا ہے تو مجھے بھی ضرور کچھ اور ملے گا۔ لکڑہارے نے ڈر کر کہا، ایسا نہ کرنا، یہ نام سچائی کا ہے، دھوکے کا نہیں۔ مگر عورت نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگلے دن وہ کلہاڑی لے کر دریا پہنچی۔ اس نے جان بوجھ کر کلہاڑی پانی میں پھینکی اور زور سے رونے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد پھر وہی روشنی ابھری اور پری نمودار ہوئی۔ پری نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو عورت؟ تو عورت نے جھوٹ بولا، میری قیمتی کلہاڑی گر گئی ہے۔ پری نے سنہری کلہاڑی نکالی اور کہا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ عورت نے فوراً کہا، ہاں، یہی میری ہے۔ پری کی آنکھوں میں سختی آ گئی، تم جھوٹ بول رہی ہو؟ عورت بوکھلا گئی مگر ڈٹائی سے بولی، نہیں، یہ سچ ہے اور یہ میری ہی کلہاڑی ہے۔ پری نے جادوئی عصا زمین پر مارا۔ اچانک دریا کا پانی طوفان کی طرح بلند ہونے لگا۔ عورت کے قدم کانپنے لگے۔ پھر ایک خوفناک منظر ظاہر ہوا۔ پانی سے ایک دیو ہیکل مچھلی نکلی جس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھی۔ عورت چیخنے لگی، بچاؤ، کوئی بچاؤ! مگر آس پاس صرف جنگل کی خاموشی تھی۔ مچھلی نے اپنا بڑا جبڑا کھولا اور عورت کو پکڑ لیا۔ عورت نے ہاتھ پیر مارے مگر سب بیکار تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ دریا کی گہرائی میں غائب ہو گئی۔ دریا پھر سے پرسکون ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گاؤں والے کئی دن تک عورت کو ڈھونڈتے رہے مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ لکڑہارا روتا رہا مگر جانتا تھا کہ یہ انجام لالچ کا تھا۔ گاؤں میں لوگ کہنے لگے، دریا ایمانداروں کو نوازتا ہے اور جھوٹوں کو نگل جاتا ہے۔ اس دن سے پورے گاؤں میں ایک سبق عام ہو گیا، سچائی چاہے کتنی مشکل ہو مگر وہی انسان کو بچاتی ہے۔ لالچ انسان کو اندھے کنویں کی طرف لے جاتا ہے۔ لکڑہارے نے باقی زندگی سکون اور محنت سے گزاری۔ گاؤں کے بچے جب بھی کلہاڑی دیکھتے تو یہی کہتے، یہ ایمانداری کا انعام ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ لالچ کا راستہ آسان لگتا ہے مگر انجام ہمیشہ اندھیرا اور بربادی ہوتا ہے۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.